واقعہ کربلا کے بعد ایک مرتبہ حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کو گرفتار کیا گیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی گئیں، پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئیں، اور مشہور و معروف محدث شہاب الدین زہری خود کہتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے دیکھا اور میری آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے کہ آخر اس امام کو، اس فرزند رسول کو کیوں یہ اذیت دی جا رہی ہے۔ مدینے سے کچھ دور گئے، قریب بلایا، کہا تم سمجھتے ہو کہ کیا یہ بیڑیاں اور یہ ہتھکڑیاں یہ مجھے اسیر کر سکتی ہیں؟ اور اس کے بعد کچھ دیر کے بعد، وہ تاریخوں میں موجود ہے، کچھ دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا تو آپ وہاں تشریف فرما نہیں تھے، موجود نہیں تھے، بیڑیاں وہیں پڑی ہوئی تھیں، ہتھکڑیاں وہیں پڑی ہوئی تھیں، موجود نہیں تھے۔ اس ایک واقعے میں کتنے قسم کے معجزات ہیں اور کتنے قسم کا ملکوت الہی اور اقتدار الہی یہاں سامنے آیا ہے۔ تلاش ہوئی، جستجو ہوئی، معلوم ہوا کہ اسی وقت جس وقت یہاں آپ غائب ہوئے اسی وقت وہاں ظاہر ہوئے، دمشق میں، اموی دربار میں، اور ایک جلال کے انداز میں کہا آخر مجھ سے تیرا کیا تعلق ہے، کیوں اذیت کرتا ہے؟ کہا میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف فرما رہے ہیں، مدینے میں نہ رہیں، یہاں رہیں، دمشق میں رہیں، ہمارے دربار کی زینت رہیں۔ کہا نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دے، اور واپس مدینے تشریف لے آئے۔ اور ہمارے آپ طی الارض کا معجزہ، طی زمان کا معجزہ، زمان و مکان کے شرائط جو ظاہری ہیں وہ ٹوٹ کے سب رہ گئے یا نہیں؟ ایک وہ ہے جو تخت اقتدار پر ہوتے ہوئے عاجز نظر آیا، ایک یہ ہے جو بیڑیوں میں اور ہتھکڑیوں میں اسیر ہوتے ہوئے مقتدر نظر آیا۔ کہ امام زین العابدین علی ابن الحسین، وقت گزر گیا، وقت گزر گیا، آج حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا، عاشور کے بعد تفصیل سے آئے گا، لیکن آج یہاں پر تاریخیں علی ابن الحسین کے تذکرے سے مخصوص نہیں ہیں، بلکہ یہ عباس ابن علی کے تذکرے سے مخصوص ہے۔ عباس ابن علی، نام آتے ہی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ پروردگار آپ حضرات کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم اہل بیت کے۔ عباس کی شخصیت بڑی عظیم شخصیت ہے، عظیم شخصیت، تال المعصوم، محفوظ عن الخطا۔ اجازت دیجیے چند دقیقے توجہ رکھیے گا۔ عباس وہ مظلوم ہیں، شجاع ترین ہوتے ہوئے مظلومیت کی اس منزل پر ہیں کہ اصحاب حسینی میں سے ہر ایک کا لاشا تقریباً حسین اٹھا کر لائے، اور بنی ہاشم میں سے بھی شہید ہونے والوں میں سے ہر ایک کا لاشا اٹھا کے لائے، ایک لاشا نہیں آیا تو عباس کا۔ پروردگار آپ حضرات کو غم حسین میں ہمیشہ اشک بار رکھے، غم حسین میں کبھی آپ کی آنکھیں خشک نہ ہوں، آپ کے آنسو زخم دل زہرا کا مرہم بنتے ہیں۔ آپ کے آنسو زخم دل مصطفیٰ کا مرہم بنتے ہیں۔ غم سید الشہداء وہ ہے جس میں آقائے دو جہاں رسول اللہ نے گریہ فرمایا ہے، حسین کی موجودگی میں گریہ فرمایا ہے، اور روز عاشورہ گریہ فرمایا ہے۔
دیکھنے والوں نے خواب میں دیکھا حضور کو گریا کرتے ہوئے، ایک دو نہیں کئی سندیں ہیں۔ اور خود ہندوستان کی جو بڑی خانقاہیں ہیں، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، پہلی محرم سے 10 محرم تک غم حسین مناتے تھے، روز عاشوراء شہادت نامے پڑھتے تھے۔ تمام بزرگان اہل معنی، تمام بزرگان اہل معرفت یہ درگاہ حضرت نظام الدین میں دس دن باقاعدہ مجلسیں ہوا کرتی تھیں، مجھے یقین ہے کہ اب بھی ہوتی ہوں گی۔ میرے مرحوم اور بزرگ دوست خواجہ حسن ثانی نظامی نے خود مجھ سے بیان کیا ہے کہ یہاں 10 دن مجلسیں ہوتی ہیں اور زنانی مجلسیں بھی ہوتی ہیں، اور فرمایا کرتے تھے کہ میری بہن خود مرزا دبیر کے مرثیے پڑھتی ہیں۔ یہ تہذیب اعضا یہ صرف ایک مسلک سے متعلق نہیں ہے۔ عظمت غم سید الشہداء، عظمت غم سید الشہداء، تمام باضمیر انسان اس کو محسوس کرتے ہیں۔ بہرحال اب دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے، مگر میں چاہتا ہوں ایک خاص منظر آپ کو دکھا دوں، آقا حسین کی بے کسی۔ اب طاقت نہیں ہے مجھ میں کہ پوری شہادت کا منظر پڑھوں۔ جب آقا حسین کا لشکر تمام ہو گیا تو علمدار لشکر حضرت عباس قریب آئے، سر جھکا کے کہا مولا یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول، اب مجھے بھی اجازت ہے کہ اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کر لوں؟ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ بھیا تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو۔ حضرت عباس نے فرمایا آقا فرزند رسول، اب وہ لشکر کہاں رہ گیا جس کا میں علم بردار ہوں؟ میں پہلے کبھی ان دونوں جملوں کی وضاحت کر چکا ہوں، دونوں بہت معنی خیز اور عظیم جملے ہیں۔ آقا کا یہ کہنا کہ تم میرے لشکر کے علم بردار ہو، اس لشکر میں آقا حسین کا لشکر کوئی معمولی لشکر نہیں تھا، زمین تا آسمان حسین کا لشکر تھا، جس میں تمام انبیاء موجود تھے، تمام ملائکہ موجود تھے، فرشتے موجود تھے، جن موجود تھے، بہت بڑا لشکر تھا۔ اور یہ شرف ہے عباس کا کہ اتنے بڑے لشکر کے علم بردار عباس تھے۔ ہاں ظاہر میں یہ چھوٹا سا لشکر تھا، 72 نفوس پر مشتمل۔ آقا نے جب کہا تم تو ہمارے لشکر کے علم بردار ہو تو وہ بھی معنی خیز جملہ ہے، وہاں باطن کی طرف اشارہ ہے۔ اور جب عباس نے سر جھکا کے کہا کہ اب وہ لشکر کہاں رہ گیا جس کا میں علم بردار ہوں، یہ ظاہری لشکر کی طرف اشارہ ہے۔ آقا نے فرمایا کہ اگر جانا ہی ہے تو بچوں کی آواز سن رہے ہو، العطش العطش کی آوازیں بلند، پیاسے بچوں کے لیے پانی کی سبیل کے ارادے سے جاؤ، مشق لے لو، جاؤ، خدا حافظ۔ حضرت عباس تشریف لے گئے۔ اب ٹھہریے گا، بس یہاں پر ایک منظر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اہل معنی، وہ اہل کشف، وہ اہل درد جنہیں یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ انہوں نے واقعہ کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس وقت بھی اور بعد میں بھی، وہ نقل کرتے ہیں کہ روز عاشوراء ترتیب اس طرح تھی کہ آقا امام حسین علیہ السلام نے 2 بڑے علم سجے تھے، یوں تو 12 علم سجائے تھے آپ نے، چھوٹے چھوٹے 12 علم سجائے تھے، تاریخ عرض کر رہا ہوں، اور 2 بڑے علم تھے، ایک علم اپنے خیمے کے سامنے نصب کر